محترم سامعین گرامی، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ کل کا دن مجموعی طور پر امن و امان کے ساتھ گزر گیا۔ یہ بڑے خدشات تھے، خطرات تھے، مختلف قسم کی پارٹیاں، مختلف قسم کے ذہن کے لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں میدان میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم فرمایا کہ یہ مرحلہ مجموعی طور پر خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو گیا۔ امن و امان کی فضا قائم رہی، کوئی بڑا جانی یا کوئی مالی یا اس طرح کا اور نقصان نہیں ہوا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ امن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریشیوں کو اس امن کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے، اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں امن عطا فرمایا، تم جہاں بھی سفر کرنا چاہو کر سکتے ہو، شام کی طرف جاتے ہو، یمن کی طرف جاتے ہو، لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں، تمہیں لوٹتے نہیں ہیں، تمہیں مناسب ریٹ پر چیز فروخت کرتے ہیں، خریدتے ہیں، تمہارا روزگار چلتا ہے، زندگی کا نظام چلتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو اس کے شکر میں تمہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ جس گھر کی برکت سے تم یہ سارے فائدے اٹھا رہے ہو، اس گھر کے رب کا شکر بھی ادا کرو، اس کی عبادت کرو۔ تو یہ امن، جانوں کا محفوظ ہونا، مالوں کا محفوظ ہونا، عزتوں کا محفوظ ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر کسی معاشرے سے یہ ختم ہو جائے تو پھر تباہی اور بربادی اس معاشرے کا مقدر بنتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر سورۃ آل عمران کے اندر بھی فرمایا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور فرقے فرقے نہ بننا، جماعتیں نہ بننا، ایک دوسرے کے دشمن نہ بننا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا کی، الفت پیدا کی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم جہنم کے آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گرنے سے بچا لیا، تمہیں نجات دے دی۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی جو حالت تھی، اسلام سے پہلے جو حالت تھی، مکے والوں کی، مدینے والوں کی، عرب کی، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا۔
کہ تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، قبیلے کی قبیلے کے ساتھ لڑائی، علاقے کی علاقے کے ساتھ لڑائی، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ اسلام کی نعمت دے کر، اسلام کی دولت دے کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور تمہیں توحید کی سمجھ دے دی، نیکی کا رستہ بتا دیا، گناہوں سے بچا لیا اور تم جہنم سے بچ کے جنت کے رستے پر چل پڑے۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ آپس کی محبت، اخوت، بھائی چارہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کو سب سے زیادہ فکر اسی چیز کی تھی کہ میرے بعد تم ایک دوسرے کے جان کے دشمن نہ بن جانا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگ جانا۔ یہ آپ نے آخری خطبے کے اندر نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں، تمہارے مال یہ قابل احترام ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ دوسرے پر ہاتھ اٹھائے۔ آپ نے نصیحت بھی کی اور دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، یا اللہ ان مسلمانوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما، ان کو ایک بنا، واصلح ذات بینہم، اور ان کے آپس کے معاملات کی اصلاح فرما، ان کے درمیان صلح والی فضا قائم فرما، ایک دوسرے سے دشمنی، نفرت، کدورت، کینہ، بغض فرمایا اس سے ان کو محفوظ فرما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی اور آپ کی نصیحت بھی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا۔ تو اسی کے آگے پھر اور مراحل ہیں، اس میں بھی ہمیں صبر کا، برداشت کا یہ حوصلہ دکھانا چاہیے۔ انتخابات ہو گئے، ووٹیں پڑ گئیں، کسی کی پسند کا امیدوار کامیاب ہو گیا، کسی کی پسند کا امیدوار کامیاب نہ ہو سکا، تو جس کی مرضی کا آدمی کامیاب ہوا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر، میرے انعامات پر، خوشی ملنے پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا فرماؤں، اضافہ فرماؤں گا نعمتوں کے اندر۔ تو ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، اس کامیابی کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے، نوافل ادا کیے جائیں، نفلی روزے رکھے جائیں، صدقہ خیرات کیا جائے۔ یہ ہے شکر ادا کرنے کا طریقہ۔ فخر کرنا، تکبر کرنا، ناچ گانا کرنا، دوسرے کو تیش دلانا، لان تان کرنا، یہ شکر نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس جن کی پسند کا امیدوار کامیاب نہیں ہو سکا وہ صبر کا مظاہرہ کریں، برداشت کا مظاہرہ کریں، اور اپنی جو خامیاں رہ گئی ہیں ان پر غور کریں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔
یہ دونوں فریقوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا، بادشاہت دی، تو انتقام لینے کی بجائے، بدلہ لینے کی بجائے، ایک ایک جرم ان کا گنوانے کی بجائے، لا تثریب علیکم اليوم، یہ اعلان کر دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا ہے اس کو اس جذبے کا اظہار کرنا چاہیے، پرانی باتیں بلا دیں، دشمنیاں بلا دیں، نفرتیں ختم کر دیں اور آگے کی طرف اپنی منزل کو وہ طے کرنا شروع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح نصیب فرمائی، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، بڑے بڑے سردار سالوں سے جو آپ کی دشمنی میں پیش تھے، کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے، وہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، گردنیں جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، تو آپ نے بھی ان کو وہی الفاظ فرمائے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمائے تھے کہ آج سب کے لیے معافی ہے، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ ہے ایمان والوں کا کام، ان کا وصف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی سے نوازیں، فتح سے نوازیں، غلبہ عطا فرمائیں، حکومت عطا فرمائیں، تو پھر وہ آگے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے ملک اور اپنی قوم کی خدمت کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے، نہ کہ وہ پچھلے بدلے انتقام گن گن کر لینے شروع کر دیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ تو اس چیز کا ہم سب کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے صلح، امن، بھائی چارے کا سبق دیا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرداری عطا فرمائیں گے، قیادت عطا فرمائیں گے، سید بنے گا، سردار بنے گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو صلح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی بیان فرمائی، ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ ان کے ذریعے سے لڑائی ختم ہوگی، فتنہ ختم ہوگا اور صلح ہوگی مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان۔ تو واقعتاً ایسے ہی ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جماعتوں کے درمیان اختلاف تھا، لڑائی جھگڑا تھا، جنگ و قتال کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، ان کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر خلیفہ بنتے ہیں، تو آپ لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، صلح کی خاطر، مسلمانوں کے خون کو محفوظ کرنے کے لیے، فتنے کو مٹانے کے لیے، اسلام کے سفر کو آگے چلانے کے لیے آپ دستبردار ہو جاتے ہیں، استعفیٰ دے دیتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بیعت کر لیتے ہیں کہ تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ تو یہ ہے اسلامی تعلیم اور بڑے اسلام کے سپہ سالاروں کی خدمت کرنے والوں کی سوچ کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرے پیچھے ہٹنے سے امت کا فائدہ ہے،
غارت بند ہوتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ صلح کے اندر خیر ہے، پیچھے ہٹنے میں خیر ہے، معاملے کو ختم کرنے میں خیر ہے، درگزر میں خیر ہے، معافی میں خیر ہے۔ اور فرمایا سورۃ انفال کے اندر فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے معاملات کو ٹھیک کرو، آپس کے اختلافات کو ختم کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح والا انداز اختیار کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا۔ اور فرمایا سورۃ فتح کے اندر محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، یہ اگر سخت ہیں تو دشمنوں کے خلاف سخت ہیں، اور آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ یہ ایمان والوں کی، مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبی بیان کی، ان کا وصف بیان کیا۔ تو یہ ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ ہماری سختی، نفرت، دشمنی یہ کافروں کے خلاف اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور آپس میں مسلمانوں کے درمیان نرمی، رحم دلی اور درگزر، اس کا اسلام نے ہمیں سبق دیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی روزانہ صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا لازم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نئی زندگی دی ہے، دوبارہ وہ اٹھ گیا ہے، اور ہر جوڑ اس کا صحیح سلامت دوبارہ کام کرنے کے قابل ہو گئے، جبکہ اس سے پہلے وہ تھک چکا تھا اور کام کرنے کی ہمت جواب دے چکی تھی، آنکھیں بند ہو رہی تھی، سنا نہیں جا رہا تھا، کام نہیں ہو رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا جسم کے اندر کہ اس کو نیند آئی، اور تمام اعضاء جو ہے وہ تر و تازہ ہو گئے، اور اس کو نیند کے اندر کوئی پتہ نہیں تھا کہ میں نے دوبارہ اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو دوبارہ زندگی ملی ہے، نئے دن کا آغاز ہوا ہے، ہر جوڑ دوبارہ کام کرنے کے قابل ہوا ہے۔ تو فرمایا اس پر لازم ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اتنے جوڑ ہیں جسم کے اندر، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کیسے کریں؟ یہ تو بہت مشکل ہے۔ تو فرمایا کہ صرف پیسے خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں ہے، کل معروف صدقۃ، ہر اچھا کام صدقہ ہے، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ تو آپ نے اس کی کچھ مثالیں بیان فرمائی، کچھ کام بتائے، فرمایا ان کاموں میں سے کوئی کام کر لو، یہ صدقہ ہی صدقہ ہے۔ ان کاموں میں سے ایک کام آپ نے صلح کا بھی ذکر کیا کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا یہ بھی صدقہ ہے، لڑائی ختم کرانا یہ بھی صدقہ ہے، اختلاف ختم کرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ صلح کے ساتھ رہنے کا اسلام نے ہمیں سبق دیا ہے، حتیٰ کہ آپ نے صلح کے لیے، لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، دلوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنے تک کی اجازت دی ہے۔ یہاں تک آپ نے صلح کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ینمی خیرا اور یقول خیرا، فرمایا کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے
یعنی اگر جھوٹ بھی بول لے تو اس کو جھوٹ کا گناہ نہیں ہے، جو لوگوں کے درمیان خیر کو پھیلاتا ہے، خیر کی خبر دوسرے تک پہنچاتا ہے، صلح کی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے، اچھی بات دوسرے تک نقل کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپس میں الفت پیدا ہو، نفرت کم ہو، فاصلے کم ہوں، ایسی جو کوشش بندہ کرتا ہے اس میں اگر جھوٹ بھی وہ بولے، فرمایا کہ وہ جھوٹا نہیں ہے۔ یہاں تک اسلام نے ہمیں صلح کے ساتھ، امن کے ساتھ، اخوت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ صلح حدیبیہ کو دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ پر گئے ہیں اور وہاں پر صلح کی کیفیت صورت پیدا ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے کہ قتل و غارت نہ ہو، کسی کا خون نہ بہے، کوئی جانی نقصان نہ ہو، مد مقابل کی، فریق ثانی کی، اپنے دشمن کی سخت سے سخت شرط کو بھی قبول فرمائے۔ تو یہ بھی صلح کا اصول ہے کہ اپنی نہیں ہر بات منوائی جا سکتی، صلح کے لیے دوسروں کی بات یہ ہے، وہ اگر واقعی کو کرنا چاہتا ہے تو دوسروں کی بات ماننی پڑتی، کچھ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، تب جا کر صلح ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر ضد کر کے کھڑا ہو جائے تو پھر صلح نہیں ہوتی، پھر ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کر کے یہ ہمیں سبق دیا ہے۔ وہ تو پھر بھی مشرکین کے خلاف صلح تھی، مکے والوں کے ساتھ جو کافر تھے، مشرک تھے، جانی دشمن تھے۔ یہاں پر تو ایسی صورتحال نہیں ہے، بہرحال مسلمان بھائی ہیں۔ تو اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں صلح کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کسی کو، پارٹی کو واضح ایسی اکثریت نہیں ملی کہ وہ آسانی کے ساتھ حکومت بنا سکے۔ اس میں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کی ماننی پڑے گی، ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا اگر ملک کی خدمت کرنی ہے، اگر ملک کو مضبوط کرنا ہے، ورنہ ہمارے دشمن چاروں طرف سے ہمارے اوپر نظریں لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کو لڑاؤ، ان کے اندر فرقہ پیدا کرو، مذہبی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، لسانی لحاظ سے بھی، علاقائی لحاظ سے بھی، جس کا جو داؤ لگتا ہے، زور لگتا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہم نے دشمنوں کے لیے تماشا بننا ہے تو پھر اپنی اپنی جگہ پر اڑے رہیں، ضد کر کے کھڑے ہو جائیں، اور اگر واقعتاً ہم ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ مجھ سے بڑا ملک کا خیر خواہ کوئی نہیں، خدمت کرنے والا کوئی نہیں، تو اب اس کے اس دعوے کا پتہ چلے گا۔ اگر واقعتاً ملک کی خدمت کے دعوے کے اندر سچے ہیں تو پھر مل کر چلیں، آپس کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے اپنے آپ کو بچائیں، ملک کو کمزور ہونے سے بچائیں، ملک کے دفاع کو مضبوط بنائیں، ملک کے اداروں کو مضبوط بنائیں، اور ایک دوسرے کو برداشت کریں، پچھلی غلطیاں ان کو بھول جائیں، ان کو ایک دوسرے سے معاف کرنے کی کوشش کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ ایک دوسرے سے قطع کلامی نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا نہ کرو، میں اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک فرد کو، ہر ایک جماعت کو، ہر ایک طبقے کو، ہر ایک ادارے کو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے کہ اگر بھائی بنو گے تو دشمن کے خلاف تم مضبوط رہو گے، دشمن کے اوپر تمہارا رعب رہے گا، دشمن کا تم مقابلہ کر سکو گے، لیکن اگر آپس میں الجھے رہے تو پھر ملک بھی کمزور ہوگا اور نقصان بھی ہو سکتا ہے اور دشمن فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو اور ان جیتنے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر کے، معاہدہ کر کے، صلح کر کے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے مل کر چلنے کے اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، نیک حکمران نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔